جو دوسری عوض کی صورت ہے وہ سروسز ہے، یعنی ہر ایک کے پاس قیمت نہیں ہوتی، کئی لوگوں کے پاس مہارت ہوتی ہے، جیسے بڑھئی ہے، موچی ہے، اسی طرح جو چیزیں مینوفیکچر کرتے ہیں یا سروسز پر فراہم کرتے ہیں، جیسے ہم حصے پہ زمین لے لیتے ہیں، اسی طرح پھل ہم لے لیتے ہیں کہ پھل ہم اس میں محنت ہم کریں گے، اور جو مالک ہے اور جو محنت کرنے والا ہے، جو اپنی سروسز دے رہا ہے، جو پانی لگا رہا ہے، جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کا حصہ مقرر ہوگا۔ یعنی اسی طرح وہ اپنی سروسز دے کے، اپنی مہارت کو آزما کے، اپنی محنت کا صلہ لے گا۔ تو محنت کے صلے میں جیسے آج کل سیلریز پرسن جتنے بھی ہیں جو ملازم ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز تو نہیں ہوتی جن کے عوض ان کو مل رہی ہوتی ہے تنخواہ، صرف اس کی سروسز ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی بدل میں ہے، یعنی کسی چیز کے بدلے کسی چیز کو خریدنے کے اندر آتا ہے۔ اس کے اندر وہ میں نے ٹھیکے کا پورا ایک جمعے پہ بتایا تھا کہ ٹھیکے والی کس طرح ٹھیکہ لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اور کون سی زمینوں میں ٹھیکہ نہیں ہوتا اور کون سی زمینوں میں ٹھیکہ ہوتا ہے۔ تو جو ٹھیکے پہ لیتا ہے، ایک ٹھیکے کی صورت ہے کہ آپ پیسے ادا کریں، ایک ٹھیکے کی صورت یہ ہے کہ آپ صرف اس میں پانی لگائیں، فصل بھی اس کا بیج آپ کے ذمے ہو، اس کی کھاد آپ کے ذمے ہو، جتنی دوائیاں ہیں آپ کے ذمے ہوں، اور جو مالک ہے اس سے آپ حصہ بٹائی لیں، آدھا حصہ ہو یا جتنا بھی ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کی جتنی بھی زمین تھی، کیونکہ جو مدینہ کے لوگ تھے یہودیوں کے علاوہ، وہ کھیتی باڑی اتنا نہیں جانتے تھے جتنا یہودی ماہر تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کرنے کے بعد یہودیوں کو وہ زمین دے دی کہ آپ فصل اگائیں گے، جتنا خرچہ ہوگا آپ کریں گے، اور جب فصل آئے گی تو آدھا آدھا حصہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مزارعت، اجارہ، کرایہ داری، ٹھیکہ، یعنی کسی بھی چیز کی منفعت بیچنا، اس کا نفع بیچنا، جیسے مکان ہے کرائے پہ دے دینا، تو مکان کا جو کرایہ آ رہا ہے وہ کس چیز میں ہے، سروسز میں ہے، کہ وہ اس کی منفعت کو استعمال کر رہا ہے، اس مکان کو استعمال کر رہا ہے، دکان کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح مساقات ہے، مساقات کہتے ہیں، جس طرح زراعت ہے، مزارعہ ہے، اسی طرح اگر یہ پھلوں میں ہو، یعنی پھلوں کا باغ ہو، اس کی دیکھ بھال ایک آدمی کے ذمے ہو، تو اس دیکھ بھال کے عوض جو اس کو ایک شرع کے تحت جو پھل میں سے حصہ ملے گا وہ اس کی ملکیت میں آ جائے گا۔ تو یہ ایک صورت ہے عوض کی۔ اسی طرح جو حق مہر ہے، جو نکاح کرتا ہے انسان حق مہر کے عوض کرتا ہے۔ آج کل تو ہم حق مہر رکھتے ہیں شرعی، یعنی بڑی بڑے فنکشنز پہ ہم لاکھوں خرچہ کرتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے نا، تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی جو عفت اور عصمت ہے اس کو ایز اے ٹوکن بنایا ہے اس کا حق مہر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں سیرت کی کتابیں، وہ بڑے بڑے حق مہر ہیں، بڑی بڑی ملکیت ہے۔ اسی طرح صحابہ نے کی، کئی کئی تولے سونا، اشرفیاں سونے کی، اس کے عوض کی۔ تو اس طرح حق مہر کے ذریعے بھی ایک عورت جو ہے اس کو چیزوں کی ملکیت مل سکتی ہے۔
اور دوسری صورت ہے کہ بغیر کسی لگے لگائے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آ جائے، وہ ہے عطیات۔ عطیات میں کیا ہبہ ہے، تحفہ، گفٹ، وصیت ہے، وراثت ہے۔ اسی طرح آپ کی زمین میں سے کوئی خزانہ نکل آئے تو پھر بھی بغیر کسی عوض کے ہوتا ہے، تو یہ بغیر عوض کے آپ کی ملکیت میں آتی ہے۔ ہبہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ جو ہے نا وہ اگر دیا جائے تو ایک دوسرے میں محبت بڑھتی ہے۔ پہلے لوگ دیتے تھے، آج کل تو اتنے ہم خود غرض ہو گئے ہیں اور اتنے کمرشل ہو گئے ہیں کہ سوچتے بھی نہیں، یعنی 1 روپیہ چھوڑنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہبہ کرتا ہے، گفٹ دیتا ہے کسی چیز کا، تو وہ اس سے واپس نہ لے۔ آج کل ہماری شادیوں پہ کیا ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے، جب بگڑ جاتی ہے نا بعد میں، تو پھر سارے ہم گفٹ جتنے بھی دیے ہوتے ہیں نا ان کے لیے فوٹو کے چکر لگاتے ہیں، اور اتنے غلیظ قسم کے کردار سامنے آتے ہیں کہ انسان کی سوچ گم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گفٹ دیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہو تو واپس مت لو، اگر تم واپس لیتے ہو تو اسی طرح ہے جس طرح کتا کھائے، الٹی کرے اور اس کو کھائے۔ کتا اپنی کیا کو ہی کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گفٹ دینا ہے پہلے گفٹ دے لیتے ہیں، پھر اس کی واپسی کے لیے، اس کی کینسلیشن کے لیے کورٹوں کا چکر لگاتے ہیں۔ صرف ایک شخص واپس لے سکتا ہے اور وہ ہے انسان کا باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک باپ ہے جس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے دیے ہوئے تحفے کو جو اپنی اولاد کو دیا ہے واپس لے لے، باقی کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کو واپس لے۔ اسی طرح وصیت ہے کہ کوئی انسان کسی کے لیے وصیت کر جائے، اور گفٹ کے بارے میں سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ابو طلحہ، ان کے پاس مال تھا، صرف ایک بیٹی تھی ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصیت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ابو طلحہ کہ میرے یہ جتنا بھی مال ہے میری تو ایک بیٹی ہے، کون کھائے گا اس کو؟ تو وہ انصار صحابہ میں سب سے زیادہ امیر آدمی تھے۔ فرمایا کہ ابو طلحہ ایسا نہ کرو، ساری کی ساری ملکیت جو ہے وہ نہ کرو، بلکہ کتنی کرو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں آدھا حصہ کر دیتا۔ فرمایا نہیں زیادہ ہے، پھر فرمایا میں 2/3 کر دیتا ہوں، یعنی 3 میں سے 2 حصے۔ فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، پھر عرض کیا اللہ کے رسول میں اس کو 1/3 گفٹ کر دوں، یہ وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو وصیت کتنے حصے میں کی جا سکتی ہے؟ اور وہ بھی وہ شخص کرے وصیت کسی کو، یہ نہیں کہ اس کی اولاد موجود ہو، اس کے بیٹے موجود ہوں، اس کی بیٹیاں موجود ہوں، اس کے پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں موجود ہوں، تو وہ کسی کو وصیت کرتا پھرے ان کو چھوڑ کے۔
یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس کافی سارا مال ہے، کہ جس کو تھوڑی بہت وصیت کرنے یا تیسرا حصہ وصیت کرنے سے اس کی اولاد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا جانا ہے کہ کوئی شخص اس دنیا سے جائے اور اپنا مال جو ہے اپنی اولاد کی بجائے کسی اور کے لیے چھوڑ کے جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم نیکی کے اس معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ شے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے۔ اللہ کے نبی کے صحابی، ان کا ایک باغ تھا بیرہا، وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ آیت اتری ہے تو سب سے پسندیدہ باغ یہ مجھے، وہ باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے، وہاں پہ استراحت فرماتے اور وہاں پہ کنویں کا پانی پیتے جو سب سے زیادہ میٹھا پانی تھا، سب سے زیادہ پسند تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا نفع بخش مال ہے، بڑا اچھا باغ ہے، بڑا منافع آتا ہے اس سے، یہ زیادتی مت کرو۔ کس کو دو؟ اپنے قرابت داروں کو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ مال انہوں نے سارا باغ کس کے نام پہ لگا دیا؟ یہ بطور وقف تھا، بطور وقف۔ یہ بھی اسی چیز کی ایک قسم ہے جو مال آپ کو بغیر کسی سہولت کے، بغیر کسی آپ کو محنت اور کسی قیمت کے بدلے میں مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے وقف قائم کر دو تاکہ آپ کے رشتہ دار اور آپ کے چچا زاد جو ہیں اس سے منافع اٹھاتے ہیں۔ تو وصیت کتنی کرنی ہے؟ تیسرے حصے کی، اور اس وقت کرنی ہے جب مال آپ کی اولاد کے لیے موجود ہو۔ اگر اولاد نہ ہو تو کر سکتے کسی کے لیے بھی۔ یہ وقف بھی اسی صورت میں ہے کہ بغیر کچھ لگے لگائے، بغیر کسی قیمت کے آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ ہبہ، وصیت، وراثت۔ وراثت جو ہے، جو ایک شخص فوت ہوتا ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں سورہ نساء کے اندر موجود ہیں، بڑے واضح احکامات ہیں، اور یہ وہ احکامات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے بتایا ہے کہ جو وراثت کا علم ہے یہ اصل علم ہے۔ یعنی علم کو اگر حصوں میں تقسیم کیا جائے نا، ان کی قسمیں کی جائیں، تو ان میں شریعت کے بعد، قرآن کے بعد، حدیث کے بعد سب سے زیادہ اہم علم کیا ہے؟ علم الفروض۔ یہ حصوں کا علم، تقسیم جائیداد کا علم کہ کس طرح کرنی ہے۔ آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری اولادیں رلتی رہتی ہیں عدالتوں میں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ سوئے ہوئے دنیا کی ہر چیز اللہ نے قرآن و حدیث میں سمو دی ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی وضاحت۔ تمہارے تمام سوالوں کے جواب اس کے اندر ہے، تمہاری زندگی کے، ساری زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم تلاوت بھی نہیں کرتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے،